بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ ایک فحشہ عورت نے حضرت یحییٰ کا سر کیوں کاٹا تھا۔ دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش قوم کوئی نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ پیغمبر اکرام نے کسی کو ستاتے تھے اور نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو صلاح کی باتیں بتایا کرتے تھے اور اللہ کی طرح بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نبی یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ آج ہم اسی ویڈیو میں انہیں مظلوم انبیاء کرام سے ایک بزرگ ہستی یعنی کہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کو شیئر کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیت بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ نبی اسرائیل کو ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی نبی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے۔ لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور بہت دعائیں اور التجائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں تھا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فیض ہو گئے تھے اور حضرت یحییٰ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے اور اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لائے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گرہزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن اسحاق کرنے کی روایت ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں کو تر رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ نے آخرت کے حوالے سے ایسی پراثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بےحد حلیم، رفیق القلب، پاک باز، عابد اور قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ غذا بھی ضرورت کے مطابق کھایا کرتے تھے اور لباس بھی اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے تھے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے تھے۔ نہ کوئی گھر تھا اور نہ زمین جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور وہ نبی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے نبی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ مطر اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 6، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام
کی وفات کے بارے مصرفین نے مختلف واقعات تحریر کی ہیں، تاہم مصرفین کی کثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودناس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا پیغام دیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے اس فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور وہ نیک و پاک صاف انسان ہیں، نیز نبی اسرائیل میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داعیہ حضرت یحییٰ کی تربیت کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اس انسان میں بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص اور موسیقی کا محفل جمع تھی، جس میں ہیرودس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنے سرزد رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، پہلے تو وہ ایسے ہی موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کے رقص بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرے تو زمین پر جوش مارنے لگے۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے نبی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دی۔ اس وقت روم کا سیرلبیریس تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹی پاک کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل عام کیے گئے۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑی اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ ان کے ساتوائے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کر رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور اس صندوق پر لکھا تھا کہ یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔